ایک دفعہ میں کہیں پہ لیکچر دے رہا تھا، تو وہاں پہ کوشچن آنسر ہوئے، اور وہاں پہ ایک بھائی تھے جن کا بہت اہم، میں سمجھتا ہوں بہت ضروری سوال تھا۔ بیسکلی ان کا سوال اس بارے میں تھا کہ بہت سارے لوگ جو باہر جاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بہت زیادہ سسٹرز ایسی ہوتی ہیں جو کہ وہاں پہ اکیلی ہوتی ہیں، ان کے گھر والے وہاں نہیں ہوتے، ان کے جاننے والے وہاں نہیں ہوتے، آپ کہہ لیں کہ وہ جو مہاجر ہوتے ہیں بیسکلی۔ اور ان معاملات میں وہاں نکاح اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ کیسے کرے گا؟ تو انہوں نے پوچھا یہ جو ایک خفیہ قسم کی شادی ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھ سے بیسکلی یہ پوچھ رہے تھے۔ یہ بڑا اہم سوال تھا اس کا۔ سب سے پہلے تو بات دیکھی جائے ان لوگوں کے لیے جو ہجرت کر کے کسی اور ملک میں گئے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام معاملات کو آسان کرے۔ وہ وہاں پہ اکیلے ہیں، بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں وہاں پہ، اور دیکھا جائے تو واقعی میں یہ بہت مشکل ہے۔ لیکن جو سوال آیا ہے سیکرٹ میرجز، خفیہ شادیوں کے بارے میں، مجھے بیسکلی اس میں ایک بات واضح کرنی ہے اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں، کہ نوجوانوں میں وہاں باہر یہ چیز بہت عام ہو رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا نکاح کر لیا، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ٹھیک ہے یہ کیسے کیا گیا تھا، تو وہ آگے سے جواب دیں گے اس نے مجھے مہر ادا کیا، اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں اس کی بیوی بنوں گی، اور میں نے کہا ہاں میں کروں گی آپ سے شادی۔ اور پھر پوچھا جائے کہ اور گواہ کون تھا، تو اس کا جواب ملتا ہے کہ سب سے بڑا گواہ، بندہ پوچھے وہ کون ہے، تو آگے سے جواب آتا ہے کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، کیا تمہارے اور میرے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی نہیں؟ دیکھا جائے کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ گواہ ہیں، ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ گواہ ہیں، لیکن یہ بھی ایک شیطان کی چال ہے بیسکلی۔ ایسے نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ کہیں پہ بھی نہ ہی قرآن نہ ہی سنت میں شادی اس طرح سے بتائی گئی ہو کہ وہاں پہ کوئی گواہ نہ ہو، انسانی گواہ۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ شرط لاگو کی ہے کہ وہاں پہ کوئی انسانی 2 گواہ ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی گواہ ہر چیز پہ، اس میں تو کوئی شک ہے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لازم کی ہے کہ وہاں پہ ولی اور 2 گواہ ہونے چاہیے تاکہ وہ ایک جائز نکاح ہو۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ہماری علماء کے درمیان یہ باتیں ہوتی ہیں کہ ہمیں شادیوں کو نا تھوڑا سا کم کرنا ہے، تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ کم کرنا ہے، اور وہ ہماری یہ بات ہوتی ہے کہ اگر آپ صحیح طریقے سے نکاح کرتے ہیں تو یہ کبھی بھی کوئی راز نہیں ہو سکتا، کیونکہ کم از کم وہاں پہ 2 گواہ تو ہوتے ہیں نا، ان تک تو بات پہنچ جاتی ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بھائی یہ مرد اور یہ عورت آج کے بعد میاں بیوی ہے، اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا جو ہے نکاح جائز ہے، آپ وہاں پہ ایجاب ہوا، وہاں پہ قبول ہوا، وہاں پہ گواہ ہیں، مہر ہے، شادی کا پیغام دیا گیا، قبولیت ہوئی، وہاں پہ ولی بھی موجود تھا۔ لیکن دیکھا جائے اگر کسی اور کو اس بارے میں پتہ نہیں چلا نا تو یہ نکاح تو جائز ہے، لیکن ایک اہم نقطہ دیکھیں کیا ہے، یاد رکھیں اگر ولی وہاں پہ موجود ہے، گواہ وہاں پہ موجود ہے، مہر ہے، ایجاب اور قبول ہوا ہے تو نکاح بالکل جائز ہے۔ لیکن معاشرتی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے یہ ایک حکمتانہ چیز نہیں ہے۔ سوچیں وہ کیسے؟ دیکھیں جو شادی میں ولیمے کا کانسیپٹ ہوتا ہے یا لوگوں کو بلانے کا کانسیپٹ ہوتا ہے، اس کے پیچھے حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ مرد اور یہ عورت آج کے بعد شادی شدہ ہے، اور اگر آپ کو کہیں پہ کوئی باہر دیکھتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ تو ان کو فوراً سے پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ ان کی بیوی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر کیا کریں گے؟ آپ لوگوں سے چھپ رہے ہوں گے، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں آپ کا نکاح ہوا ہے۔ اور یہ بات میں خواتین اپنی بہنوں کو لازماً بتاتا ہوں، جب آپ اس طرح سے کوئی خفیہ شادی کرتی ہیں بغیر کسی کو بتائے تو اس میں نا زیادہ نقصان بعد میں آپ ہی کا ہوتا ہے۔ بہت سارے کیسز میرے سامنے آئے۔ ایک سسٹر تھی گواہ کے، انہوں نے پوچھا کہ کسی مرد سے تم مجھ سے شادی کرو گے؟ چلو ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں کہ تم مجھے ہفتے میں 1 بار دیکھ لینا، مہینے میں 1 بار یا 6 مہینے میں 1 بار، اتنا کافی ہے، مجھے واقعی اس سے کچھ زیادہ نہیں چاہیے۔ اور یقین کریں آپ کا 1 ہفتہ گزرے گا، 2 ہفتے گزریں گے، آپ کو خیال آئیں گے یار میرا تو خاوند بھی ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، اور وہ چیز آپ کو پریشرائز کرتی ہے اندر سے، اور آپ کے دل میں یہ چیز ہوگی کہ یار مجھے اپنے خاوند سے ملنا ہے۔ دیکھیں جب آپ چیزوں کو واقعی میں ایکسپیرینس کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی ویلیو کیا ہے، کہ آپ نے کیا باتیں کر دی۔ جب آپ ریئلٹی جیتے ہو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا فیصلہ کر لیا، یہ تو میرے ساتھ خود ہی ناانصافی ہو رہی ہے۔ آپ کو ان کے پروز اینڈ کونس کو بہت دھیان سے دیکھنا ہے، کبھی بھی اس طرح سے کوئی عمل نہ کریں۔ ہمیشہ گھر والوں کو، اپنے ولی کو، اپنے بھائی، اپنے والد، ان کو بتائیں، اور پتہ ہو معاشرے میں، اور بعض اوقات ایسا ہوگا کہ حالات ایسے ہوں گے کہ کسی کو بھی ہم بتا نہیں پا سکتے ہوں گے، لیکن کم از کم ہمیں خود تو اناؤنس کرنا چاہیے نا، چھوٹا سا جو سرکل ہے، جو تھوڑے بہت لوگ جانتے ہیں، ان تک تو بات پہنچے۔ اگین میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو معاملات ہیں ہمارے لیے اور ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے آسان فرمائے، ان کی تمام مشکلات کو دور فرمائے۔ اور میں ہمیشہ جو
وہاں کے امام مسجد ہوتے ہیں نا، ان سے بات لازماً کہتا ہوں کہ پلیز اپنے نمازی بھائیوں میں سے دیکھا کریں کوئی نوجوان بھائی ہیں ایسے جن کو رشتہ کہیں پہ کیا جا سکتا ہے، تو ان پر نظر رکھا کریں.